یہ 6 صفات ہے، ان کے ذریعے سے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ 6 صفات یہ ہے: کلمہ، نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور تفریح کے وقت، اور پرہیز کے طور پر لائنی ہے، یہ لائنی باتوں سے پرہیز۔ بزرگوں اور دوستوں، پہلی صفت ایمان ہے۔ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ ایمان کے بول ہیں۔ ہر مسلمان کو اس کلمے کا صحیح یاد ہونا ضروری ہے، یاد بھی ہو اور صحیح بھی ہو اور مطلب بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اصل چیز اس کو دل میں اتارنا ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے، زبان سے اس کا اظہار کیا جائے گا، اور اقرار کی جگہ دل ہے، یعنی ایمان کے ٹھہرنے کی جگہ دل ہے۔ اس کی اہمیت میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سب چیزیں ساتھ چھوڑ دیں گی، موت کے وقت دنیا کے سارے اسباب، سارے چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ایمان پر محنت کر کے ایمان بنائیں گے تو یہ ایمان ہمارے ساتھ جائیں گا، قبر میں ساتھ جائیں گا، حشر میں ہمارے ساتھ جائیں گا، اور ساتھ میں جانے پر کامیابی ہمیں دلائیں گا، ہمیں نجات دلائیں گا، ہمیشہ کے جہنم سے بچا کر اور ہمیشہ کی جنت میں ہمیں انشاءاللہ داخل کروائیں گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے قریب کروائیں گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا ایمان میں ٹھہراؤ نہیں، یہ ایک جگہ پر ایک سطح پر نہیں رہتا، محنت ہوگی تو بڑھتا ہے، محنت چھوٹیں گی تو گھٹ جائے گا، اس لیے اس ایمان پر محنت ضروری ہے۔ جتنا ایمان پر محنت کریں گے اتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا تو دین پر چلنا ہمارا آسان ہوگا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جب اللہ کے حکم پورے ہوں گے تو دنیا میں اللہ پاک کی رحمت ہم پر نازل ہوں گی، اور اگر خدا نخواستہ ایمان کی محنت چھوڑ دیں گے تو ایمان میں ہمارے کمزوری آ جائیں گی، جوف آئیں گا، اور گھٹتا ہوا ایمان اللہ کے حکموں سے دور رکھیں گا، ایمان کی کمزوری اللہ کے حکموں کو توڑوائیں گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ چھڑوائیں گی، پھر اس کے بدلے میں آخرت میں بڑا زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا، جس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا بڑا نقصان ہمارا ہوگا ایمان کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ ایمان کی کوئی حد بھی نہیں ہے کہ محنت کرتے کرتے آدمی آخری حد تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد ایمان کی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں جیسے اللہ کی ذات ورا الوری ہے، ایسا ہی ایمان ہے، اس کی کوئی حد نہیں، موت تک بھی آدمی اس حد تک پہنچ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سکھانے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے سیکھنے والے پھر بھی 11 یا 13 سال تک مکے کی زندگی میں ایمان سیکھنے کی محنت کی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی، ہم کو بھی اپنے ایمان کو سیکھنا ضروری ہے، اس لیے محنت کریے۔ محنت کیا بتلاتی ہے؟ 3 لائن کی محنت بتلاتی ہے، ہر صفت پر 3 لائن کی محنت کرنی ہے تاکہ وہ صفت ہماری زندگی میں آ جائے۔ محنت کیا ہے؟ سب سے پہلی محنت اپنے ایمان کو سیکھنے کے تعلق سے کامل ایمان کے سیکھنے کی لوگوں کو دعوت دینا۔ ہر انسان اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو پہچانے، اور دعوت کیوں دیتا ہے؟ تاکہ میرا اپنا ایمان مضبوط ہو جائے، اپنے ایمان کے سیکھنے کی نیت سے دعوت دے۔ دوسری محنت ہے، فرمایا کلموں کے 2 جزو ہیں، ایک نفی اس بات کی لا الہ، یہ نفی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے یہ بات ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق میں رہتے ہیں، اس لیے مخلوق سے نفع نقصان سامنے آئے گا تو اس کا انکار کرنا چاہیے۔ مخلوق سے یعنی دنیا میں ہمارے ساتھ جو کوئی کچھ بھی کرے، ہمارے ساتھ نفع آئے چاہے نقصان نظر آئے، اس کا انکار کرے، کہیں کہ یہ سب میرے اللہ کی طرف سے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ ذمہ داری ہے، دن بھر اس کی مشق کرنی چاہیے۔ دل کی زبان سے انکار کرنا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔
दुनिया की कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के। जो कुछ हमारे साथ हमारी जिंदगी में होता है वो सिर्फ अल्लाह पाक करता है, करने वाली जात अल्लाह की है। रोजाना अपनी जात से उसकी मश्क करनी चाहिए। तीसरी मेहनत, अल्लाह ताला से ईमान की हकीकत को, ईमान की बका और सलामती को और ईमान पर खात्मा को दुआओं के जरिए से मांगा करे। अपनी दुआओं में मांगा करे, अल्लाह पाक मरते वक्त मुझे ईमान नसीब फरमा, मुझे कलमा नसीब फरमा, मुझे ईमान की मौत नसीब फरमा। कैसे मांगना है उसकी कैफियत बताई। फरमाया जैसे एक आजिज बनकर, मोहताज बनकर, फकीर बनकर अल्लाह से मांगे, गरीब बनकर अल्लाह से मांगे। बीवी बच्चे हैं, भूखे हैं, वो किसी के पास जाएगा तो कैसी आजिजी से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगेगा, कुछ दे दे मेरे बच्चों के लिए, कुछ वो बहुत भूखे हैं कुछ उनके लिए दे दे। हम रो रो कर मांगेंगे, इससे भी ज्यादा रो रो कर आजिजी से हमें अल्लाह से मांगना है, अपने ईमान के ताल्लुक से मांगना है और असल एतबार खात्मा का है। हमारा खात्मा ईमान पर हो जाएगा। इस तरह से अपने ईमान पर मेहनत करेंगे तो ईमान मजबूत होगा, ईमान मजबूत होगा तो हमारा दीन पर चलना इंशाअल्लाह आसान होगा। नंबर 2 है नमाज। दूसरी सिफत है नमाज। नमाज की दूसरा नंबर उसकी अहमियत में आता है कि अल्लाह ने जितने अपने अहकामात उतारे जिब्राइल अमीन के जरिए से दुनिया में पहुंचाए, लेकिन जब नमाज देने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए को दरमियान में हटाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्श पर से अर्श पर बुलाया। सुभान अल्लाह। अपने सारे खजाने दिखाए माशाअल्लाह और अपनी खास हुजूरी अता की, अपने सामने बुलाकर नमाज का तोहफा अता किया। मेराज का तोहफा नमाज है। नमाज मोमिन की मेराज है। मुसलमान नमाज पढ़ता है गोया अल्लाह ताला से बात करता है। फिर नमाज की अहमियत में आया है कि जितने और अहकामात नमाज के अलावा है वो वक्ती है या शख्सी है, ये हर एक पर फर्ज नहीं है। हज है, ज़कात है, ये कहाँ है? शख्सी है, हर एक पर फर्ज नहीं है। हज ज़कात हर एक पर फर्ज नहीं है। जिसके पास माल है और जिसके पास निसाब बैठेगा वही हज को जाएगा और वही ज़कात देगा। रोजा है, ये वक्ती है, साल भर फर्ज नहीं है। साल में 30 दिन है, वो भी जब रमजान आएगा उस वक्त आएगा, उस वक्त रखना है, ये वक्ती है। लेकिन नमाज ना वक्ती है ना शख्सी है। हर ईमान वाले पर दिन व रात में 5 मर्तबा नमाज फर्ज है। और नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे कि सर का बदन में है। हमारा बदन सर के बगैर अधूरा है और सर के बगैर बदन अधूरा है। बगैर सर के इंसान नहीं हो सकता, वैसे ही बगैर नमाज के दीन नहीं। और जैसे अहकामात है वो मखलूक की मशगूलियत के साथ है। आदमी हज को जाएगा, कुछ पाबंदी है, बाकी मखलूक के साथ मशगूल रहता है, सोता है, चलता है, सब करता है, कुछ पाबंदी है। ज़कात है, मखलूक में देना है। रोजा है, उसमें पाबंदियां है। लेकिन किन सो सकता है, पका सकता है, खा नहीं सकता। कारोबार कर सकता है, खरीद सकता है, बल्कि नमाज में मखलूक का सोचना भी मना है। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मखलूक को अंदर से निकालने का नाम ईमान है और मखलूक के अंदर से निकलने का नाम नमाज है। नमाज कलमे की अमली शक्ल है। अब बुजुर्गों और दोस्तों इस पर मेहनत करेंगे, उसकी तासीर जाहिर होंगी। नमाज की तासीर यह है कि जिंदगी की बुराई को निकालेंगी और जिंदगी में अच्छाई लाएंगी। नमाज को मेहनत करके जानदार बनाना है। क्या मेहनत करनी है? 3 लाइन की मेहनत करनी है। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अल्लाह के इस अहम फरीजा से दूर है। अगर हमको दिखाई दे तो हमको चोट लगे, हमारे दिल में दर्द पैदा होगा। कितना बड़ा अल्लाह का हुक्म है और उसको छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तवक्कल आखिरत में, तो कल आखिरत में
اس کو کیا سزا ملیں گی؟ اللہ اس کے ذریعے سے ہماری نماز میں حقیقت پیدا کریں گے۔ پھر اس کے پاس جانا ہے، اس کو شفقت اور ہمدردی سے نماز کی ترغیب دینا ہے، نماز کی دعوت دینا ہے، اور جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر نماز کو اچھا اور جاندار پڑھنے کی دعوت اس لیے دینا ہے تاکہ میری زندگی، میری نماز اچھی بن جائے۔ جو نماز نہیں ادا کر رہے ہیں اس کے پاس جا کر نماز کو ادا کرنے کی دعوت دینا ہے، اور جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر کامل اور اچھی نماز ادا کرنے کی دعوت دینا تاکہ میری نماز اچھی ہو جائے۔ نماز کی دوسری محنت یہ کرنی ہے کہ اپنے ذات سے کرنی ہے، نماز کے ظاہری کو صحیح کرنا ہے اور اس کے باطنی کو بھی صحیح کرنا ہے۔ نماز کا ظاہر نماز کا جسم، نماز کا بطن نماز کی روح ہے۔ ظاہر میں کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے نماز میں ارکان ہیں ان کو صحیح ادا کرنا ہے اور اذکار کو صحیح پڑھنا ہے۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس کے لیے نماز سے پہلے کامل وضو کرے۔ نماز میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، نماز میں مستحبات کیا ہے اور اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ نماز ٹوٹتی کیسے ہے، نماز اچھی کیسے بنتی ہے، اس کو سیکھنا یہ ظاہر ہو، اس کو بنانا ہے۔ نماز کے باطن کو سیکھنا یہ اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ دھیان کے دو درجے ہیں، پہلے درجے میں اللہ کو دیکھ رہا ہو، اگر یہ حاصل نہ ہو تو دوسرا اور آخری درجہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دھیان لانے کے لیے محنت ضروری ہے۔ دھیان غیر اختیاری ہے، یہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ غیر اختیاری ہے، یہ چلا جائے پھر اس کو لانا ہے۔ تھوڑی دیر رہے پھر جائے برابر نہیں ہے۔ دھیان کا جانا برا نہیں ہے، جانے کے بعد سلام پھیرنے تک وہی لگا رہے یہ برا ہے۔ جائیں گا تو اس کو ذمہ داری کے ساتھ واپس لانا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں دھیان میں کچھ بھی آ جائے اسے فوراً بھول کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ میرے سیدھے ہاتھ طرف جنت ہے، میرے الٹے ہاتھ طرف جہنم ہے اور میں پل صراط پر چل رہی ہوں، میرے پیچھے ملک الموت ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھے یہ سوچ کر نماز پڑھے۔ نماز کی تیسری محنت ہمیں یہ کرنا ہے کہ نماز کے خاتمے پر شکر سے، استغفار کے ساتھ اللہ سے اچھی نماز کو مانگنا ہے کہ اللہ کا تیرا شکر ہے کہ تو نے نماز پڑھنے کی مجھے توفیق دی، اور استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، رو رو کر اللہ سے دعا کرنا، ویسی نہ پڑھ سکے اس کی معافی مانگنا، اور پھر اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق کو مانگنا۔ اس طرح سے محنت کریں گے تو نماز اچھی بنے گی، پھر زندگی کو اچھائیوں پر لائیں گی۔ ہماری نماز ہماری زندگیوں کو اچھی پر لائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا ہے علم اور ذکر۔ علم دو طرح کا ہے، فضائل والا علم، نمبر 2 مسائل والا علم۔ فضائل والا علم، دو صحابہ رضی اللہ عنہم میں فضائل والا علم عام تھا جو امت کو اللہ کے حکم پر کھڑا کیے ہوئے تھا۔ 100% امت 100% اللہ کے حکم کو پورا کرتی تھی۔ آج وہ علم ہماری زندگیوں سے اوجھل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کا ایک بھی حکم زندہ نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز جیسا محترم بشان حکم بھی امت میں 100% زندہ نہیں ہے۔ اس فضائل والے علم کو عام کرنے کی محنت کرنا ہے تاکہ اس علم کے ذریعے سے امت کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں ان اعمال کا شوق پیدا ہو جائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ منکرات سے بچنے والے بن جائے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ دوسرا مسائل والا علم حاصل کرنے کے لیے معتبر علماء سے رجوع کرے، جیسے موت مٹی کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے۔ اس کی محنت پہلی محنت فضائل والے علم کی دعوت دینا، مرد و عورتوں کو ترغیب دینا کہ مرد مسجد میں آ کر عورت اپنے گھر میں اس کو سیکھے اور تعلیم کرے۔ دوسری محنت اپنی ذات سے جہاں تعلیم کا حلقہ لگا ہو وہاں طلب کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق سمجھتے ہوئے اس کو سننا، فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور مسائل کا علم اپنے مسلک کے علماء سے پوچھ کر عمل میں لانا۔ تیسری محنت اللہ سے علم کی حقیقت اور نفع دینے والے علم کو مانگنا۔
ذکر اس کے ساتھ ذکر ہے مخلوق کی مشغول چاہے حلال اور جائز چیزوں میں ہو، یہ دل پر اثر کرتی ہے، اس سے غفلت آتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس میں خیر کی بات اثر نہیں کرتی، اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا اللہ کا دھیان آئے گا، اللہ سے محبت بڑھیں گی، اللہ کا قرب بڑھے گا، دھیان آئے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور اللہ سے محبت بڑھیں گی تو اللہ کا حکم پورا کرنا آسان ہوگا۔ ذکر کی صفت ہماری زندگی میں آ جائے، اس لیے 3 لائن کی محنت، ذکر کی دعوت دے، اپنی ذات سے قرآن پاک کی تلاوت، پارا آدھا پارا کم از کم پاؤ پارا اور پڑھنا نہیں آتا تو اتنا وقت سیکھنے میں لگانا، فجر کے بعد اور عصر کے بعد تسبیحات بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار اور موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، تیسری محنت اللہ تعالیٰ سے ذکر کی حقیقت کو مانگنا، ذکر والی زبان، شکر والا دل مانگنا۔